خواتین و حضرات، تازہ ترین سیاسی تبصرے کے لیے ہم نے زحمت دے رکھی ہے سلیم بخاری صاحب کو۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں، اور ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ مختلف ادوار میں نے کم از کم ان کے انڈر ایز کب رپورٹر بھی کام کیا ہوا ہے، ایز اے رپورٹر بھی کام کیا، اور ان کا کولیگ کے طور پہ بھی، اور شکیل صاحب نے بھی ان کے ساتھ بطور کولیگ کام کیا۔ سر موسٹ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ایک بات کہہ دوں، اگر آپ اجازت دیں گے مجھے، وہ یہ کہ میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آفتاب اقبال کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مرجھائے ہوئے، تھکے ہوئے، ستائے ہوئے چہروں پر جو مسکراہٹ لے آتے ہیں، یہ ایک طرح سے عبادت سے کم نہیں ہے۔ ویری کائنڈ آف یو سر، ویری کائنڈ آف یو۔ اس وقت جو صورتحال جلسے کی چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عمران خان کی روایت ہے یہ کہ جلسے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں، اس ہفتے کے اندر جو 3 جلسے انہوں نے کیے ہیں بہت بڑے ہیں جلسے، اور آج کا جلسہ بھی یقینی طور پہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو مدر آف آل جلساز لگ رہی ہے، اس کے بعد اگینسٹ آل آڈز جس کو کہتے ہیں۔ جی جی جی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جلسوں کی یہ حاضری جو ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کو کسی طرح سے افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں تو پیورلی ووٹ کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ تو میرا خیال ہے اس کا تعلق بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس سچویشن کو افیکٹ کر سکتی ہے جو بڑے غور سے اس وقت پارلیمنٹ کو۔ جی آفتاب، آپ نے اور میں نے بہت ساری پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہوئی ہیں، کور بھی کی ہوئی ہیں۔ یہ موومنٹ جو ہے، جو آج عمران خان کا لاجک ہے اس جلسے کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیری بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ، یہ جو بھی ایونچوئلٹی ہو بعد میں، کہ ہی از اے پاپولر لیڈر۔ یہ اس نے، میں نے جیسا پہلے کہا کہ ریسنٹ جلسے نہیں بلکہ جتنے بھی جلسے ان کے ہیں، ہی ہیز بین اے پاپولر لیڈر، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ان تمام بدلتے ہوئے حالات کے باوجود اتنا کراؤڈ جو ہے اس کو ایمرج کر لینا جو ہے وہ لائق تحسین ہے۔ میرا خیال ہے کوئی ان کا وسط پولیٹیکل دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا جلسہ ناکام تھا۔ خواتین و حضرات، سلیم بخاری صاحب کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج، میں ذاتی طور پہ ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ، ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے کہوں گا کہ کرسپی سوال اور کرسپی جواب، اس میں آپ بڑے مشاق ہیں۔ میں اسی حوالے سے بخاری صاحب، یہ سوال کا حصہ تو نہیں تھا، بن گیا کہ اگر یہ سچویشن کریٹ نہ ہوتی، عمران کی حکومت کو اس نہج پہ نہ لایا جاتا، ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سلسلہ شروع نہ کیا جاتا، تو کیا عمران پھر بھی اتنا پاپولر ہوتا اگر جلسوں کی کال دیتا؟ اور آپ کو عمران کو اس کی ٹیم سے علیحدہ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ عمران کی آنیسٹی کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، ٹھیک، عمران کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے، ایبسولوٹلی، عمران کے احتساب کے نعرے پر بھی کسی کو شبہ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس کی ٹیم جو ہے اس نے لیٹ ڈاؤن کیا اس کو۔ میں بالکل یہ کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اب میں نے ایک ٹیلی تھون میں، آپ بھی اس کے اندر بھی تھے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کی کاز ہے شوکت خانم کی، اس کے لیے جو ڈونیشن دینا ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ میں آج بھی کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمیں فخر ہے کہ پہلا ٹیلی تھون وہ تھا جو ہم نے کیا۔ ایبسولوٹلی یو آر رائٹ۔ تو ذات کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اس اعتبار سے ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی نیگیٹو پروجیکشن ہے وہ ان کے ساتھیوں کی ہے۔ عمران خان کی ذات پر کوئی چارج نہیں ہے ابھی۔ ویسے تو ملبہ ڈالا جا سکتا ہے کسی کے اوپر بھی، لیکن 2 باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ اپنی طرح کی ٹیم کہیں سے کلیکٹ کر لیتے، کیونکہ ان کو بہت سارا وزن جس کو کرنا ہے نا وہ کیری کرنا پڑا ہے، اگر وہ اپنی مرضی کی ٹیم کر لیتے تو آج کا دن نہیں دیکھنا پڑتا ان کو۔ یہ میں بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اور میرا خیال سے اگر انہوں نے سیکھ لیا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جس سے دیکھیں نا پنجاب کے گورننس کے حوالے سے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ نے ہینڈل کی ہوئی ہے یہ ساری صورتحال، بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں آپ نے کی ہوئی ہے۔ جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا وہ ٹھیک نہیں ہے آفتاب، آپ اتفاق کریں گے مجھ سے۔ تو پنجاب کے بارے میں یہ ہے کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان، پاپولیشن کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی۔ تو اس کے لیے جہاں لیگیسی ہو شہباز شریف کی، جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن ایڈمنسٹریٹر وہ تھا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ اس کے جتنے مرضی سیاسی دشمن ہو۔ میں شہباز شریف کو سیکنڈ بیسٹ پرفارمر پنجاب میں شمار کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، نہیں جناب وہ تو بھائی اس کا وزیر اعظم تھا، تو میرے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیں، مجھے وزیر اعلیٰ لگا دیں، میں بھی یہ کر لوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے ڈیلیور بھی کیا، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی اچھا تھا، لیکن پرویز الہی اسٹینڈز آؤٹ اینڈ ہی ول آلویز اسٹینڈ آؤٹ۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے پرویز الہی کے 5 سال میں پنجاب میں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، 25 سال جتنے نئے یعنی آئیڈیاز، چاہے وہ وارڈنس تھے، چاہے وہ 1122 تھا، چاہے بے پناہ چیزیں ایسی ہیں ان کی، ہی اسٹینڈز آؤٹ ایبسولوٹلی۔ اس نے 5 سال میں 25 سال کا کام کیا ہے۔ ہاؤ ایور آج جس طرح کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ خاصی بدسلوکی کا شکار ہے، اور میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب نے اپنی ساری اننگز کو، بندہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ
80s میں آ گیا اور اچھی بیٹنگ کرتے کرتے آج کل ہمیں بخار چڑھا ہوا، ہر بات ہم بیٹنگ اور بالنگ کے تناظر میں کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کرکٹ کی سچویشن کو، ایسے ہی ذرا پرویز الہی صاحب کو آپ بھی بہت جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت اچھا کھیلے وداؤٹ بلیمش 80 تک آ گئے. اب 80 سے 100 تک ان کا کریئر جو نا ٹوائلائٹ زون میں ہے نا، ہر گیند پہ وہ کیچ دے رہے ہیں، نہایت ماٹھی شاٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے سے وہ بعد میں چیف منسٹری لے جائیں. میں اس کو اور طرح سے سم اپ کر دوں اگر آپ اجازت دیں. میرے خیال سے وہ 90s میں ہے. اچھا، وہ جو نروس 90s کہتے ہیں نا، 90s میں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات 90s میں بندہ گندے گیند پہ یا غلط گیند پہ یا بہت ہی تھرڈ کلاس گیند پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا عمران خان کا اس میں. ایبسلیوٹلی سر، یہ وقت ہے بالکل. یہ تقاضا تھا نہ صرف اس ٹرسٹ کا جو انہوں نے کیا. دیکھیں آپ ووٹ دیکھیں کتنے ہیں ان کے. اسپیکر کی پوزیشن کوئی چھوٹی پوزیشن نہیں ہوتی. جی جی جی، ان کو آنر دیا انہوں نے، تو میرے خیال سے ان کو نبھانا چاہیے تھا. بالکل 100% شکر الحمدللہ. اور یہ ہم گڈ ول کے طور پہ، خیر سگالی کے طور اینڈ رسپیکٹ چودھری صاحب. میں آئی ایم سینڈنگ دس میسج ٹو چودھری صاحبان اسپیشلی اینڈ ٹو مونس الہی جو فیوچر لیڈرشپ ہے، کہ یہی وقت ہوتا ہے. محسن نقوی کی لائن ہمیشہ مجھے یاد رہ جاتی ہے کہ وہ کہہ گیا تھا یہی وقت امتحان کا ہے. اور امتحان کا وقت اگر آپ مس کر دیں تو پھر بعد میں جو مرضی کریں. اچھا جناب، یہ بھی جاننا ہے آپ سے کہ لیٹس پریزیوم کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. اگر تو ووٹ ہوتا ہے تو مسائل ہو جائیں گے. اب ووٹ اور جلسے کے بیچ کا جو ایک سما ہے، جو پیریڈ ہے، اس میں کوئی چمتکار بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی سرپرائز بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی یو ٹرن بھی ایکسپیکٹڈ ہے. لیٹ اس پریزیوم کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. بعد کا لاہ عمل کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، اینڈ ابو آل عمران خان کی اسٹریٹجی؟ آفتاب، ایک تو صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں ماضی کی طرف، تو اس طرح کی صورتحال نے ہمیشہ وہ خوفناک صورتحال پیدا کی ہے جس کی کوئی پاکستانی خواہش نہیں کر سکتا. ٹھیک، ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے. جب سیاستدان ناکام ہوں گے، جب سیاستدان ایک دوسرے کی، یعنی ایسی تیسی از اے بیڈ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر کے جوتم پہ زار ہوں گے، سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے لیے کام نہیں کریں گے، ہمیشہ آ جائے گی وہی قوت جس کو آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی غیبی ہاتھ کہتے ہیں، کبھی بے پناہ نام ہم نے رکھے ہوئے ان کے. یہ فیلیور آف پولیٹیشینس بالکل لیڈز ٹو دیٹ کائنڈ آف اے سچویشن. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے دونوں سائڈز، چاہے وہ جو متحدہ اپوزیشن ہے یا عمران خان صاحب ہیں، وہ نہ ہونے دیں. ٹھیک، میرے خیال سے دا لاسٹ کنٹریبیوشن دیٹ دا ٹو سائڈز کین میک وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ پھر ہمیں 10 سال انتظار کرنا پڑے. 10 سال کیا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا سر، چونکہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، ٹائم ہمارا بھی اس طرف جا رہا ہے، ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر عمران نے احتساب بھی کرنا ہے اور حکومت بھی چلانی ہے تو کیسے ان کے ساتھ اپنے مخالفین کو ناراض کرنا تو اس کے منشور کا حصہ ہے. دیکھیے اس کے سلوگن پر، جیسا کہ میں نے پہلے ابتدا میں کہا، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے سلوگن پر عمل درآمد کرانے کے لیے جس طرح کی ٹیم چاہیے تھی. آپ دیکھیں نیب نے کتنے کیسز بھیجے، آج تک کوئی ثابت اس لیے نہیں ہو سکا. یہ نہیں کہ کیسز غلط تھے، یہ کہ اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ناقص تھی. سسٹم بھی تو ناقص ہے نا اور سسٹم ناقص. دیکھیں انہوں نے جو سب سے زیادہ پہلے ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اصلاحات کی بات انہوں نے کی تھی کہ میں ریفارمز لے کے آؤں گا، جوڈیشل ریفارمز اینڈ الیکٹورل ریفارمز، وہ اگر کر لیتے تو زندگی بہت آسان ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی بتائیے کہ یہ جو اپوزیشن کی ریلیاں ہیں یہ کس طرف جاتی نظر آتی؟ دیکھیے یہاں ایک جو اچنبے کی بات ہے میرے لیے یا حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف آئیڈیالوجیز کی پارٹیز، مختلف بیک گراؤنڈ کی پارٹیز یہ یکجا کیسے ہو گئی ہیں، جبکہ ان کی تو قبرستان بھی ایک نہیں تھا. باقی تو چھوڑ دیں. تو یہ جو ایک ہونا ہے یہ بڑا مسنومر ہے، سیاسی قبرستان کہہ لیں. اس کے حوالے سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. یہ جو ہے یہ انڈیکیشن ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کی ریلیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرچ ہو رہی ہیں ساری طرف سے. ان کا تو ڈے کل ہے، ڈے کل ہے. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر دانش اور پولیٹیکل وزڈم پرویل کرے تو اس سچویشن سے عمران خان صاحب بھی نکل سکتے ہیں اور اپوزیشن بھی بیل آؤٹ ہو سکتی ہے. اچھا جی، پولیٹیکل وزڈم کی بات پہ، دیٹ از دا کی نوٹ، اس پر ہم اپنی گفتگو کنکلوڈ کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، آخری بات، پیغام ہے جو سلیم بخاری صاحب کی طرف سے، میری طرف سے بھی اور میری ٹیم کی طرف سے بھی، کہ آج کا جلسہ جیسا بھی ہے، کل جو معاملہ ہونا ہے، خدا را تصادم کو ایوائڈ کیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک پارٹی جیت جائے اور پاکستان ہار جائے.
خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.